بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتفاق رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، خان اعظم کا حکم کہ بیرسٹر گوہر خان شرافت چھوڑ دو، مودی صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ راہ اور میڈیا کو اپنے لگام ڈالو۔ اور یہی نہیں، اس سے بھی بات آ گئی کہ سپریم کورٹ پاکستان کے ایک جج کے کمرے میں سے خفیہ آلات کی خبر، یہ کیا ہے یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور پاک بھارت جنگ کا خطرہ پاکستان میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن پہلی بات یہ کریں گے خان اعظم کی اتنے غصے میں۔ خان اعظم نے جو کل ملاقاتیں کی تھی اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بیرسٹر گوہر خان شرافت چھوڑو، تم شریف آدمی ہو، ہر بات پہ بڑا ایزی لیتے ہو۔ نہیں، مروت جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بنتا تھا، پلانٹیڈ آدمی تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، لہٰذا اس کی ہو گئی چھٹی، جان چھوٹ گئی، بڑا مزہ آیا، بہت اچھی بات ہے۔ اور شیخ وقاص اکرم کو بھی کہا کہ ہر ایک کا جواب ترکی و ترکی دو، جارحانہ انداز میں دو۔ یہی بیرسٹر سلطان گوہر خان کو بھی پیغام دیا انہوں نے۔ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ لڑائی چلے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا، صلح کا کوئی پروگرام نہیں اور سیاست کا کوئی پروگرام نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی خان اعظم نے، عمران خان صاحب نے۔ بانی چیئرمین صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی، یعنی انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ پاکستان کی نہ اسٹیبلشمنٹ کی، جس سے اندازہ آپ خود لگا لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ اب اس سے بھی آگے بات، عدالت میں مقدمات ہیں، 9 مئی کے معاملات ہیں، پھر 4 ماہ کا موقع دیا گیا کہ 4 ماہ کے اندر یہ مقدمات ختم کیے جائیں، اور ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ لیکن فرسٹریشن دیکھیں آپ کہ کس حد تک چلے گئے۔ چلیں، ہوتا ہے ایسا بھی۔ لیکن جو مودی صاحب کو کہا گیا نا، مودی جی راہ اور میڈیا کو لگام ڈالو، پاکستان نے سخت جواب دیا، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر میں وہ جو ہوا نا فالس فلیگ آپریشن، جس کو کہہ رہے ہیں پاکستان نے کچھ کر دیا، پاکستان کی دہشت گردی، بھائی وہ بارڈر سے 400 کلومیٹر دور ہے، بارڈر پہ نہیں ہے کہ پاکستان میں گئے اور جا کے وہ واردات کر کے واپس آ گئے، نکل آئے۔ یہ سب تمہارے اندر کا معاملہ ہے، یہ سب تم نے خود کیا، ڈرامے بازی خود کی ہے تم نے، اور کیوں کیا یہ تم بتاؤ گے، تم جواب دو گے۔ پاکستان نے تو صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہمارے پاس تمہاری دہشت گردی کے نشانات موجود ہیں، کل بوشن ہم نے رکھا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے تمہارا چہرہ کہ تم دہشت گرد ہو۔ اور پھر کینیڈا میں سکھوں کو مارا، امریکہ میں مارنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں۔ جب بھی امریکن بھارت کے دورے پہ آئے، چاہے وہ باراک اوباما تھے، وہ دورہ کر کے واپس گئے تو پیچھے دہشت گردی ہو گئی، وہ جارج بش آئے تب بھی دہشت گردی ہوئی، وہ بل کلنٹن آئے تب بھی دہشت گردی ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا مسئلہ ہے، کیا ڈرامہ کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ۔ پہلے بھی ثابت ہوا کہ پاکستان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، اب بھی یہی ثابت ہوگا کہ الزامات غلط ہیں۔ پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے میں دہشت گردی ہو تو اس کی مذمت کرتا ہے، پاکستان نے مذمت کی۔ 28 جانیں ضائع ہوئی اور پھر وہاں زخمی ہوئی، یعنی 2 درجن سے زیادہ لوگ جو ہیں ہلاک ہو گئے، اور پھر سیاحوں کا علاقہ ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ لیکن وہ اپنی کمی ناکامی پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہمیشہ کی عادت ہے۔ لیکن یہ معاملات جو ہے اس طرح چل نہیں سکتے۔ تاہم گھبرا کے وہ آئے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں نے سعودی عرب کا دورہ جو ہے منسوخ کر دیا ہے، مختصر کر کے میں آ گیا ہوں، میرے ملک میں بڑے حالات خراب ہے، پاکستان نے وہاں جناب دہشت گردی شروع کر دی۔ وہ پاکستان تو دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو برسوں سے دہشت گردی سے لڑائی لڑ رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے تک آپ جب وہ جعفر ایکسپریس اغوا ہوئی تو آپ دہشت گردوں کے ساتھ تھے، آپ تو اپنے ٹی وی پہ آپ کے میڈیا پہ باقاعدہ ان کے بیانات چلائے جا رہے تھے۔ بتائیں پاکستان نے کون سا بیان چلایا، پاکستان نے کس کی حوصلہ افزائی کی؟ پاکستان نے مذمت کی۔ تو سوچیں فرق دیکھیں پاکستان میں کیا ہے اور بھارت میں کیا فرق ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلی کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے کمرے سے خفیہ آلات، یہ خبر کہاں سے ہے؟ شہزاد اکبر صاحب سابق مشیر جو تھے عمران خان صاحب کے، مشیر داخلہ، اور جناب وہ احتساب کے بھی تھے، انہوں نے لندن سے یہ پھل جھڑی چھوڑی ہے کہ جناب
آلات نکلے ہیں، وہاں خفیہ ریکارڈنگ ہوتی تھی اور یہ تھا، اور وہ نام نہیں لیا انہوں نے جج کا، لیکن انہوں نے چھوڑ دی تاکہ ڈالر کمائے جا سکیں، سوشل میڈیا پہ شور مچایا جا سکے، پاکستان کو بدنام کیا جا سکے. اور یہ معاملات جو ہیں اس سے پہلے بھی ان کے اپنے دور میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں، اور اب پھر اسی کو انہوں نے ریفریش کیا اور الزام لگا دیا حکومت پہ. اب پاکستان میں الرٹ جاری کر دیا گیا کہ گزشتہ روز جس طرح بھارت کے میڈیا نے بغیر حکومتی اعلان کے خود ہی الزام لگا دیا پاکستان پر، تو یہ معاملات گڑبڑ ہیں. تو معاملات پاکستان میں پورے الرٹ جاری کر دیا گیا کہ ہم تیار ہیں، اگر کسی نے کوئی ہم پر میلی آنکھ ہماری طرف اٹھائی تو ہم آنکھ نکال دیں گے. اور ماضی میں جیسے پائلٹ آئے تھے تو کیا ہوا تھا نا، چائے پلا کے واپس کر دیا تھا، لیکن انٹرنیشنل رولز کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی اور ہم نے اس کی پاسداری کی تھی کہ واپس دے دیا، ورنہ دینا تو وہ بھی نہیں چاہیے تھا. کلبھوشن ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی آپ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. 7 لاکھ کی فوج، بلکہ اس سے بھی زیادہ 9 لاکھ کی فوج مقبوضہ کشمیر میں، اور پھر وہاں پہ یہ ایسی واردات ہو جائے. پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو گئی، تو آپ کی فوج وہاں کیا کر رہی ہے؟ مودی جی راہ کو اور میڈیا کو لگام دیں، دیکھیں. اور اپنی پنجابی کی مثال ہے نا کہ اپنی منجی تھلے ٹانگ پھیرو، ساڑھے دل الزام نہ لاؤ. تو یہ معاملات اس حد تک خراب ہوئے ہیں سارے معاملات. لیکن حکومتی معاملات جو ہیں اس میں وہ کینال کا مسئلہ حکومت حل کرنا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس پر سخت موقف رکھتی ہے. لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اسلام آباد کی فضا سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں جلد حل ہو جائیں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکل آئے گا. اس لیے کہ میاں نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے اور صدر آصف علی زرداری بھی یہی چاہتے ہیں کہ بات چیت سے، افہام و تفہیم سے، دو سیاسی بڑی پارٹیاں، اتحادی پارٹیاں معاملات کو درست کریں، تاکہ پاکستان میں جو ترقی کے اشاریے آ رہے ہیں، جو کامیابی کے اشاریے آ رہے ہیں، جو معاملات جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس میں مزید بہتری ہو سکے. کس حد تک ہوتی ہے، کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہتی ہیں، یہ اتار چڑھاؤ چلتا ہے. لیکن اسٹاک ایکسچینج اور مہنگائی اور دوسری معاملات میں ہے. اب سخت فیصلے کیے بھی گئے، برداشت بھی قوم نے کیے ہیں، معاملات بھی آگے بڑھے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے. پاکستان مستحکم ہوگا تو پاکستانی قوم مستحکم ہوگی. پاکستان ترقی کرے گا تو سارے لوگ ترقی کریں گے، روزگار کے راستے نکلیں گے. اور پھر یہی معاملات ہیں کہ لوگوں کو سرمایہ کاری بھی آنی شروع ہو گئی ہے، اور جو اوورسیز کانفرنس ہوئی تھی اس کا بھی رزلٹ بہت اچھا ہے. لہٰذا جو پاکستان کے چھپے دشمن ہیں اور جن کے سہولت کار ہماری صفوں میں موجود ہیں، وہ جناب ان کے سب جو ہے نا ان کو پریشانی ہے، اور وہ پریشانی میں کوئی نہ کوئی بونگی مار رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چھری چھوڑ رہے ہیں. اور جیسے شہزاد اکبر نے کہہ دیا کہ جناب ایک جج کے کمرے میں جناب خفیہ آلات لگے ہیں. لیکن معاملات جو وہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک اپوزیشن جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، معاملات ہیں اس کا مقبول لیڈر جو جیل میں ہے، لیکن وہ جیل میں ہے، تاہم اس کو باہر نکالنے کے جو معاملات ہیں اس کو سیاسی انداز میں آگے نہیں بڑھایا جا رہا، بلکہ اس کو مطلب جو ہے نا قانونی لڑائی لڑی جاتی ہے، اور جہاں قانونی لڑنی ہوتی ہے وہاں سیاسی لڑائی لڑی جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان ظلم ہو گیا، تمہارے ارد گرد نادان دوست ہیں، چاہے وہ وکلا کی شکل میں، چاہے دوستوں کی شکل میں. کچھ آپ نے خود نکال دیے جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی، اور کچھ جو ہیں خود نکل گئے یا نکلنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور کچھ جو ہیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. تو جب قیادت نہیں ہوتی تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال سیاسی میدان میں بھی اللہ کرے استحکام آئے، بہت سی دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان میں استحکام جب بھی آئے گا جب معاشی استحکام ہوگا، جب سیاسی استحکام ہوگا، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں سب کو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اسی طرح سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اپوزیشن کو اپوزیشن بننا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ مملکت کے خلاف گفتگو شروع کر دیں. مقدمات عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے رہائی لیں گے، ہم کسی سے رہائی نہیں چاہتے. تو اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ عدالتوں سے ہی رہائی ہونی چاہیے، سارے معاملات عدالتوں میں ہی ہونے چاہیے، وہیں سے لڑائی لڑنی چاہیے. اگر جعلی مقدمات ہیں تو اسے وہیں سے نجات ملنی چاہیے. اور یہ سیاسی مقدمات جو یہ بنتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کو ثابت کرنا کہ سیاسی نہیں ہے، اصلی ہیں، اور آپ نے ثابت کرنا کہ یہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہیں. تو یہ لڑائی چلتی رہتی ہے ہر دور میں. ماضی میں دیکھ لیں، آپ کے دور میں بھی تھی، سب کچھ ہے، آئندہ بھی ہوگی، اور آئندہ آنے والے دور میں بھی ہو، چاہے کوئی بھی حکمران ہو.
تو اس کو سیاست کی طرح کھیلیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اور انتشار کی بجائے اتفاق کی بات. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.